بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ماہ شعبان کے چاند کا خاص قرآنی وظیفہ، قرآنی عمل شیئر کروں گی۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، آج رات ماہ شعبان کا چاند نظر آئے گا، تو آج رات کی بڑی فضیلت ہے اور اس کی بڑی ہی برکات ہے۔ جو کوئی اس رات کثرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ کی ذات اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتی ہے، کیونکہ اس مبارک مہینے میں ایک ایسی رات ہے جس کی بڑی ہی فضیلت اور برکات ہے، اور وہ رات شعبان کی 15ویں رات یعنی کہ شب برات کی رات ہے۔ اس رات کی فضیلت کے متعلق حضرت علی سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی درمیانی رات آئے تو رات کو جاگتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے اور نوافل میں مشغول ہو جایا کرے، روزہ رکھا جائے، کیونکہ اس رات اللہ اپنی صفات رحمان اور رحیم اور رؤوف کے ساتھ انسانیت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور اللہ کا منادی پکار رہا ہوتا ہے کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، کوئی ہے سوال کرنے والا میں اس کا سوال پورا کر دوں، کوئی رزق مانگنے والا ہے میں اسے حلال اور وافر رزق عطا کروں، اور یہ صدائیں صبح تک جاری رہتی ہیں۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، اس رات کی اور بھی بڑی فضیلت اور برکات ہیں جس کے بارے میں آپ کے ساتھ دوسری ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اگر آپ اس شب میں ان کے بے شمار فائدے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس رات اللہ رب العزت کی ذات سے جو دعا مانگیں گے آپ کی وہ دعا ضرور قبول ہوگی، بشرط یہ کہ اگر آپ اللہ سے کثرت سے توبہ استغفار کریں گے۔ میری بہنوں، اب جو آپ کے ساتھ آج رات کا خاص عمل، خاص وظیفہ شیئر کروں گی وہ قرآنی سورت الکوثر پر منحصر ہے۔ سورت الکوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ترجمہ کہ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، اس کی پہلی آیت مبارک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی، یعنی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسن ظاہر بھی دیا، حسن باطن بھی عطا کیا، نبوت بھی، کتاب بھی، حکمت بھی، علم بھی، شفاعت بھی، حوض کوثر بھی، اور مقام محمود بھی، امت کی کثرت بھی، اور دین کے دشمنوں پر غلبہ بھی، اور بھی بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں عطا کی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کوثر عطا کر دی، کیونکہ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے، بلکہ یہ فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ دوسرا یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے حبیب پر یہ عطا ہے کہ ان کے نبی اور رسول ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی وجہ سے ہے، جو شان محبوبیت کی صورت ہے، کیونکہ یہاں یہ فرمایا کہ آتیناک، کہ ہم نے آپ کو عطا کی، یہ نہیں فرمایا کہ آتینا الرسول یا پھر آتینا النبی۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، اللہ کا یہ فضل ہے کہ اللہ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورت الکوثر کا تحفہ عطا فرمایا۔ اسی طرح اس کی دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی عطا کرو۔ یہ رتبہ ہمارے نبی کے علاوہ کسی اور نبی کو نہیں عطا ہوا، تو اپنے اس رب کے لیے نماز پڑھتے رہیں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کی، عزت اور شرافت دی، تاکہ بتوں کے پجاری ذلیل ہوں اور بتوں کے نام پر ذبح کرنے والوں کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے رب کے لیے قربانی کریں۔ اس کی تیسری آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم کا وصال ہوا تو کفار نے آپ کو ابتر کہنا شروع کر دیا، تو اس موقع پر یہ سورت مبارک نازل ہوئی اور اس میں فرمایا کہ آپ کے دشمن ہی ابتر اور بے نام و نشاں ہوں گے۔ تو میری بہنوں، یہ تھی سورت الکوثر کی فضیلت، برکات جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی۔ اب آپ کے ساتھ سورت الکوثر کا خاص وظیفہ، خاص عمل شیئر کروں گی، اور یہ خاص عمل
بہت ہی زیادہ بابرکت ہے، جس نے بہت سے لوگوں کی زندگیاں بدل دی، جن کے نصیب اور مقدر چمک اٹھے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بھی نصیب بدل جائے، آپ کا بھی مقدر چمک اٹھے، تو آپ یہ سورۃ الکوثر کا خاص عمل، خاص وظیفہ کریں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ کی ذات آپ پر مہربان ہوگی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آپ نے آج رات ماہ شعبان کا چاند دیکھ کر، جب آپ کو چاند دیکھنے کی بشارت مل جائے تو آپ نے کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر 3 مرتبہ درود ابراہیم کو پڑھنا ہے، اور درود ابراہیم کو پڑھنے کے بعد آپ نے 33 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ سورۃ الکوثر پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کے نام یا حکیمو یا رزاقو یا مجیبو، یا حکیمو یا رزاقو یا مجیبو، اللہ کے ان 3 ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، اور اسی ترتیب، اسی طریقہ کار سے آپ نے اللہ کے ان ناموں کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب اللہ کے یہ نام پڑھ لیں تو آخر میں بھی آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم کو پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم جب آپ پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد آپ اللہ سے خصوصی دعا مانگے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات آپ کی ہر دعا کو سنے گی، آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گی۔ تو میرے بہنوں اور بھائیوں، یہ خاص عمل آپ نے آج رات نماز مغرب کے بعد کسی بھی وقت کرنا ہے، اور بالخصوص اگر آپ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد اس عمل کو، اس وظیفے کو کریں گے تو آپ کو بہت ہی فائدے، بہت ہی برکات حاصل ہوں گی، کیونکہ یہ رات بڑی ہی برکتوں والی رات ہے۔ تو اس رات ہمیں چاہیے کہ کثرت سے توبہ استغفار کرے، توبہ استغفار رو رو کر کرے، گڑ گڑا کر، نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے حضور توبہ کریں، کیونکہ توبہ کرنے کے لیے کسی بھی وقت کی قید نہیں، اس لیے جب بھی آپ چاہیں کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ رات کے وقت میں یہ آج ضرور عمل کریں، اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی یہ شیئر کریں، کیونکہ یہ سورۃ الکوثر اتنی طاقتور سورت ہے کہ اگر آپ کامل یقین کے ساتھ اس سورت مبارک کو پڑھیں گے تو اللہ کی ذات آپ کو اپنی نعمتوں سے مالا مال فرما دے گی۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، آج رات یہ عمل، یہ وظیفہ خود بھی کریں، اپنے عزیز و قریب، اپنے جاننے والوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، تاکہ وہ لوگ بھی اس عمل کی برکت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور ماہ شعبان کے مہینے میں بھی آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کی بڑی ہی فضیلتیں، برکات ہیں، اس لیے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں۔ تو آج میری بہنوں، آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔